السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اسے جس وقت ہوش آیا تھا وہ اپنے بیڈ روم کے نرم و آرام دہ بیڈ پر موجود تھا۔ ہوش آتے ہی اسے اچانک اپنی بے ہوشی کی وجہ یاد آئی تھی۔ تبھی اس نے سخت بے چینی سے گردن گھما کر پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف دیکھا تھا۔ اس کے دائیں طرف اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھی وہ کوئی اور نہیں اس کی رباب تھی، جسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ابیلا بیوٹی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ امی علما امائے سیولگ رباب نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر کہا تھا، تم سوجوس لائٹ آف مائی آئیز۔ اعظم نے اب اپنا ہاتھ تھام کر بیٹھی رباب کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے چوم لیا تھا۔ خلص دے مسودہ لائٹ آف مائی لائف، رباب نے بھی جواباً اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے چوما تھا۔ امور دیمی ودا کلو آف مائی لائف، اعظم اب اس کا ہاتھ تھامے اٹھ بیٹھا تھا اور اس نے کھینچ کر رباب کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ تمہارے بنا زندہ لاش بن چکا تھا میں، مگر صرف اس آس پر جی رہا تھا کہ ایک دن تم میرے پاس آؤ گی۔ پورا یقین تھا مجھے اپنے رب پر، پورا یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری سانسیں اگر چل رہی ہے تو تم بھی کہیں نہ کہیں ان ہواؤں میں سانس لے رہی ہوگی۔ اگر تم مر چکی ہوتی تو اعظم سلطان کے تن سے بھی جان جدا ہو چکی ہوتی، مگر بہت دیر کر دی تم نے رباب۔ اچھا، میں نے سالوں تمہارا انتظار کیا ہے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اعظم نے رباب کو خود سے الگ کرتے ہوئے بھرائے لہجے میں پوچھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے درد آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ عظیمی میں رباب کے گلے میں پھنستے آنسوؤں کے گولے نے اسے اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تبھی اعظم جو خاموشی سے بہتی آنکھوں کے ساتھ رباب کو دیکھ رہا تھا، مارے اس نے جھک کر رباب کی آنکھوں کو چومنے کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور سست روی گزرتے لمحے اچانک تھم گئے تھے۔ آہ، محبت کا نرمی بھرا یہ لمس، ایک دوسرے کا یہ مہکتا ہوا قرب انہیں سالوں نہیں بلکہ صدیوں بعد نصیب ہوا تھا۔ واقعی یہ سال نہیں صدیاں تھی جو ان کے بیچ حائل تھی، مگر اب ہجر کا موسم گزر گیا تھا۔ محبت ایک بار پھر ان پر مہربان ہو گئی تھی۔ ملن کی ان گھڑیوں نے ان دونوں کے دلوں کو سرشار کر ڈالا تھا۔ دل سے اٹھتی تمانیت کی لہریں دل کے ساتھ پورے جسم میں پھیل کر رگوں میں رواں خون میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے جاویداں پل دبے پاؤں ان کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ یہ ساعتیں دونوں کے لیے امر ہو گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد رباب نے اعظم سے دھیرے سے الگ ہوتے ہوئے اس کی خوبصورت مہرون آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں جذبوں اور شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ ہاں کتنا مس کیا تھا اس نے ان شربتی آنکھوں کو جن کا رنگ اس دنیا میں سب سے منفرد تھا، جبکہ اعظم بھی اپنے سامنے بیٹھی نازک سی رباب کو دیوانہ وار دیکھتا جا رہا تھا، جو یلو کلر کے کاٹن کے دیدہ زیب سوٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے براؤن بال کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے کھڑے تیکھے نقوش والے گلابی خوبصورت چہرے پر بکھری ملاحت آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ وہ بے حد جاذبہ نظر بلکہ بے تحاشا حسین تھی۔ وجہ تھی کہ یورپ کی ایک سے ایک خوبصورت طرحدار حسینہ کو چھوڑ کر اعظم سلطان کی نگاہ انتخاب رباب پر جا کر ٹھہری تھی، جو بنا کسی آرائش و جبائش کے بھی اس قدر حسین لگتی تھی۔ دین کے روز اول کی طرح آج بھی اعظم ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی جج جور کے نام پر ناک میں پہنی واحد ہیرے کی لونگ رباب کا اکلوتا سنگھار تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ 5 سالوں کا یہ عرصہ جیسے اسے بس چھو کر گزرا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو مون امور؟ تب وہ خود کو بغور دیکھتے اعظم کے چہرے پر پیار سے ایک ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، کہیں کہ میری بیلا دوبارہ اس قدر سادگی پسند کیسے ہو گئی؟ شادی کے بعد میں نے کبھی تمہیں ایسے اتنا سمپل نہیں رہنے دیا۔ اعظم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر شکایت کہا، کس کے لیے کرتی؟ مجھے دیکھنے والی سراہنے والی آنکھیں تو مجھ سے دور ہو چکی تھی، کس کے لیے کرتی پھر یہ ہار سنگھار؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولتی ہوئی اعظم کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر رباب؟ کہاں تھی؟ پچھلے 5 سالوں سے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے بنا تمہارا زیمی کیسے جی رہا ہوگا؟ اعظم نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے پوچھا اور خود بھی بیٹھ کر آؤ سے ٹیک لگا کر رباب کو ایک بازو کے ہلکے میں لے لیا تھا، جو اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد میری آنکھ جب کھلی میں ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی تو تمہاری گاڑی سے نکل کر میں جس لیک میں گری تھی وہاں سے کسی فشر مین نے مجھے نکال کر ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پورے 8 ماہ کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ مجھے ریکور ہوتے ہوئے مزید 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران میں نے ہاسپٹل سے ہی ہزاروں فون کیے، مگر اکریمہ، آبان، عمر، ابو بکر سے لے کر بابا اور مما میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔
फिर मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची तो हमारा घर सेल आउट हो चुका था। घर के नए ओनर ने मुझे बताया कि बाबा घर बेचकर हमेशा के लिए रियाज शिफ्ट हो चुके हैं और अपने एक्सीडेंट के बाद तुम भी सबके साथ रियाज जा चुके हो। इसी दिन मैं तुम्हारे ऑफिस गई ताकि डायरेक्ट ऑफिस जाकर तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारा नंबर लेकर तुमसे बात कर सिक्को और खुद भी रियाज चली जाऊं। मगर ऑफिस में भी सारा स्टाफ बाबा बदल चुके थे, कोई मुझे नहीं जानता था। तो फिर वहां मुझे तुम्हारी वो दूसरी वाली नहीं सेक्रेटरी मिली जो तुम्हारे ऑफिस की मैनेजर बन चुकी थी। उसने मुझे पहचान लिया था और इसी से मुझे पता चला कि तुम समेत सब लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था। इसीलिए बाबा तुम्हें अपने साथ रियाज ले गए हैं कि जहां तुम शादी करके एक नई जिंदगी शुरू भी कर चुके हो। मुझे यकीन हो गया था वह कि अब मैं तुम्हारे लिए माजी का एक ऐसा बाप बन चुकी थी जो बंद हो गया था। वाह फरजुमनी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा जाकर तुम्हारी अच्छी भली जिंदगी में जहर घोलना नहीं चाहती थी जिमी, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को भी मना कर दिया था कैफन कि तुम्हें या बाकी किसी को भी मेरे जिंदा होने के बारे में ना बताए। इसी दिन मैं तुम्हारे ऑफिस से अपनी दोस्त के पास चली गई थी। मैं बिल्कुल ना उम्मीद हो चुकी थी। दिल चाह रहा था कि अपनी जिंदगी को सचमुच खत्म कर लूं। तुम मुझसे दूर हो चुके थे तो फिर ना जाने में क्यों जिंदा रह गई थी। मैंने बमुश्किल 3-4 दिन अपनी दोस्त के घर पर गुजारे और फिर वापस पाकिस्तान लौटने का कसद कर लिया। मैंने यहाँ इर्तिजा भाई को फोन लगाया। सबकी तरह मेरे घर पर भी मुझे मरा हुआ तस्लीम किया जा चुका था, मगर मैंने इर्तिजा भाई को तमाम हकीकत बता दी थी और इन्होंने सारीम को सब बता दिया। इन्हीं दोनों ने ही मुझे टिकट वगैरह भेजकर वापस पाकिस्तान बुलाया। बस तभी से मैं यहाँ लाहौर में ही रह रही हूँ। यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरार के तौर पर पढ़ाती हूँ और मम्मा की एक फ्रेंड के साथ उनके घर पर रहती हूँ जो खुद भी एक गवर्नमेंट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं। यहाँ आने के बाद सारीम और इर्तिजा भाई ने कई बार मुझसे कहा कि वो सदी जाकर तुमसे बात करेंगे, बाज़ल तुम्हें मेरे जिंदा होने की खबर देंगे, मगर मैंने दोनों को अपनी किस्म देकर मजबूर कर दिया था। मम्मा, सैफ और सारीम अक्सर मुझसे मिलने आते रहते हैं तो इर्तिजा भाई भी कभी कभार खैर खैरियत ले लेते हैं, मगर डैड आज तक मुझसे नहीं मिले, ना ही वो जानते कि मैं अब भी जिंदा हूँ, बल्कि वो तो घर पर मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें और डैड को याद करते हुए बस अपनी इस बेमानी सी जिंदगी को घसीट रही थी, मगर आज सारीम, सैफ और जैब मुझसे अचानक मिलने चले आए और इन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मगर फिर मैं एक पल की देर के बिना तुम्हारे पास चली आई। रुबाब ने तफसील से हर्फ ब हर्फ एहजम को तमाम हालात कह सुनाए थे जो उसकी बात खत्म होते ही एक झटके से उसे खुद से अलग करके बेयकीनी से खुली आंखों के साथ उसे देखने लगा था। तो तुमसे किसी ने कहा मैंने शादी कर ली और तुमने यकीन कर लिया, एक बार भी खुद से जानने की कोशिश नहीं की कि ये सच है या झूठ। क्यों रुबाब, क्यों? मैं तुम्हारे बिना एक दिन मर मर कर जीता रहा और तुमने किसी के झूठ पर यकीन करके मुझे हिजर के अजाबों से हवाले कर दिया। एहजम ने रुबाब को कंधों से झिंझोड़ते हुए पूछा। हमारे दरमियान 8 माह की खलीज हाइल हो चुकी थी। मुझे पता था, तो बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो इसीलिए इन्होंने तुम्हें ज्यादा दिन मेरा सुख मनाने की इजाजत नहीं दी होगी। तुम पर नहीं मगर बाबा पर मुझे यकीन था ताकि वो तुम्हारी शादी करवा चुके होंगे। रुबाब ने खुद को दर्द से छलकती आंखों के साथ देखते एहजम से कहा था। हाँ, बाबा मुझे वाकई सोग मनाते नहीं देख सकते थे और वो मेरी शादी भी कर देते, मगर वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये दिल बस तुम्हारा ही असीर है, यहाँ तुम्हारे बाद कोई और कभी भी नहीं बस सकती थी। एहजम ने कहते हुए एक बार फिर रुबाब को खींचकर अपने गले लगा लिया था और तभी दरवाजा नाक करके कोई अंदर चला आया था। तो रुबाब तेजी से एहजम से दूर हुई थी और अंदर दाखिल होते साहिर शिराजी और नगमा को देखकर वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। और रुबाब, मेरे बच्चे, क्या आप अपने डैड को माफ नहीं करोगी? साहिर शिराजी ने गुलूगीर लहजे में कहते हुए अपने दोनों बाजू बेटी के लिए वां कर दी थे, जिन्हें रुबाब ने हैरत व बेयकीनी से देखा था और फिर वो भागती हुई बाप की खुली बाहों में समा गई थी। आई एम सॉरी। अब बाप के गले लगकर फूट फूट कर रोती रुबाब ने भी साहिर शिराजी से माफी मांग ली थी, जबकि दरवाजे पर खड़े सारीम सैफ के साथ अंदर रूम में मौजूद एहजम और नगमा ना भी नमनाक आंखों से दोनों बाप बेटी को एक दूसरे के गले लग कर रोते देखने लगे थे। घर टदान हरुन नजादा मुरडा जोरा इक्रिमा ने बाहर सब लोगों के सामने इफा सहाबिया और मशाल से माफी मांग ली थी। इन सब ने भी अपने अपने शौरों की रजामंदी देखते हुए इक्रिमा को माफ कर दिया था और फिर आखिर में वो अलाया के पास पहुंचा था, जो बाकी सबसे कुछ दूरी पर हाल में ही एक तरफ खुलती खिड़की से लग कर खड़ी हुई बाहर लॉन में देख रही थी।
ڈال گئیں، جبکہ حال کے آخری سرے پر تمام بزرگوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ارتیزہ اپنے ساتھ بیٹھے ارکم ملک اور سلطان اطلال کی باتیں سنتے ہوئے علائے کی پشت کو بھی گاہے باگاہے دیکھتا جا رہا تھا، مگر پھر ارتیزہ کے سامنے ہی جب اکریمہ جھٹکتا ہوا علائے کے پاس پہنچا تھا تو ارتیزہ بھی سب بزرگوں سے ایکسکیوز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کر علائے کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اب سب ینگ پارٹی ایک جگہ جمع ہو چکی تھی اور باقی بزرگ دور صوفوں پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ صحابیہ کی وجہ سے زورن، اشال، عفا، مشال اور رباب تہمینہ کے ساتھ اندر کسی روم میں موجود تھی اور سب آپ کو شاید بھابی جان کہتے ہیں، سو بھابی جان میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، باقی سب سے مانگ چکا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دی۔ اکریمہ جھجکتے ہوئے علائے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ فرشتوں کی پہچان ہوتے ہی علائے کے لیے اس کا طرز تخاطب بھی بدل گیا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے تو کہ باقیوں کی طرح خود کو کوئی مہان ہستی سمجھتے ہوئے میں تمہیں معاف بھی کر دوں گی؟ تو تم جانتے ہو اکریمہ سلطان، بلکہ تم کیسے جانتے ہوگے آپ حبیبے، تو تم تو ابھی یہاں آئے ہو، مگر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم میرے شوہر کے پہلے ایسے بھائی نہیں ہو جس نے میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم سے پہلے ان کے مزید 2 بھائی بھی یہ نیک کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر بار ان کے بھائیوں کو یہ سوچ کر معاف کرنا پڑتا ہے کہ میں ارتیزہ کی بیوی ہوں اور ان کے چھوٹے بھائیوں نے مذاقن یا بچپنے میں میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، تو اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے میں ارتیزہ کے بھائیوں کو آسانی سے معاف کر دوں۔ ایک بار ارتیزہ خود مجھ سے اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کرنے کے لیے مجبور کر چکے ہیں، مگر ان کو شرمندگی تب اٹھانی پڑتی ہے جب ان کے پہلے بدتمیز بھائی سے متاثر ہو کر دوسرا بھائی بھی مجھ سے مذاقن بدتمیزی کرنے چلا آتا ہے۔ علائے نے باتیں تو ساری اکریمہ کو سنائی تھی، مگر اس کی کڑی نگاہیں مسلسل ساکت کھڑے ارتیجہ کے چہرے پر ٹکی تھی، جو خاموشی سے اس کے چہرے پر پھیلی برہمی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ علائے کی آواز سے ان سے کچھ دور کھڑے سارم، ارکم، احزم اور ازراق بھی آسانی سے مستفید ہو رہے تھے۔ تبھی سارم کے ساتھ ارکم اور احزم نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، مگر اکریمہ شروعات سے ہی حیرت بھرے انداز میں علائے کی صورت دیکھے جا رہا تھا، اور پھر علائے کے چپ ہوتے ہی وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پہلے کا مجھے نہیں پتا کہ تب آپ سے کس نے کیا کہا تھا، مگر مجھے امید ہے کہ آج کے بعد سے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، اور میں اس وقت اپنی بات کر رہا ہوں تو اور پلیز مجھے میری بدتمیزی کے لیے معاف کر دی، ورنہ میری مما بھی مجھ سے زندگی بھر بات نہیں کریں گی۔ اکریمہ نے علائے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے سخت عاجزی سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے نا، اس سے تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا کہ تم بدتمیزی کے نام پر کتنا بڑا گناہ کر چکے ہو۔ تمہارے کہنے پر کسی نے ہمارے سروں سے چادر کھینچی تھی، تمہارے ہی کہنے پر صحابیہ کو غیر مردوں نے بے پردہ دیکھا تھا، اور وہ تم ہی تھے جو اشال کو طلاق دلوانے پر بضد تھے۔ یا تمہارے جیسے انسان کے لیے تو یہ بے حد معمولی سزا ہے، اور تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے تمہیں اس سے زیادہ کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال میرا تمہیں معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے میرے سامنے سے چلے جاؤ، بلا وجہ اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ علائے نے اکریمہ کو صاف جواب دے کر اپنا رخ ارتیزہ کی طرف کر لیا تھا۔ بائیے اور استاد محترم مبارک ہو، تمہیں تمہارے بچھڑے رشتے دوبارہ مل گئے ہیں، تو تم سب ایک دوسرے سے سالوں بعد ملے ہو، اس کی خوشیاں مناؤ۔ مگر اس سارے منظر میں کہیں بھی میں فٹ نہیں ہو رہی ہوں۔ میرا نہ تمہارے ساتھ خوشیاں منانے کا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی میں تمہارے لیے اب کسی کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنے سب بھائیوں کے ساتھ کچھ دن بھائی چارہ نبھاؤ، تب تک میں بابا کے گھر پر رہوں گی۔ ویسے بھی میرے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں، تقریباً 2 ماہ مجھے بالکل فرصت نہیں ملے گی، اس دوران تم سکون سے اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے بھائی کو کال کر کے بتا دیا ہے یہ بھی کہ میں تمہارے تایا کے گھر پر ہوں، تو بھائی مجھے لینے آتے ہوں گے۔ علائے ارتیزہ کو بتا کر اپنے سر پر ٹکے حجاب کو ہاتھ سے درست کرتی ہوئی حال کے دوسرے کونے پر بیٹھے ارکم ملک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ان سے اپنے بابا کے گھر جانے کی اجازت لینے گئی تھی، جبکہ وہاں کھڑے سب لوگ فق چہروں کے ساتھ ارتیزہ کے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ علائے کی پشت کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ محبت میں دگا کی تھی، سو کافر تھے سو کافر ہیں، ملی ہیں منزلیں پھر بھی مسافر تھے۔ مسافر ہے تیرے دل کے نکالے ہم کہاں، بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا، بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضرور تھی، بچھڑنا بھی ضرور تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ ارتیزہ کی خالی نگاہیں علائے پر جمی تھی، جو میکے جانے کے لیے ارکم ملک کو شاید قائل کرنے کو وجاہتیں دے رہی تھی، اور پھر اس نے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔
تبھی ارکم ملک نے ایک نظر خاموش کھڑے ارتضا پر ڈال کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے علائے کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی اور وہ وہاں موجود سب لوگوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے ایک آخری خاص الخاص انداز میں شکوہ کرتی نظر کسی مجسمے کی طرح خاموش کھڑے ارتضا پر ڈالتی ہوئی دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ساکت کھڑا ارتضا چونک کر ہوش میں آیا تھا لرز اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سپاٹ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ اکریمہ اب بھی شرمندہ سا ارتضا کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اب آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے بھابھی جان آپ سے خفا ہو کر چلی گئی، مگر آپ فکر مت کریں، ہم کل ہی انہیں منانے جائیں گے اور ابھی تو زیب کا ولیمہ بھی ہے۔ اگر وہ کل گھر نہیں آئیں تو آئی ایم زر وہ ولیمہ اٹینڈ کرنے گاؤں تو ضرور ہی آئیں گی، تب ہم انہیں واپس کہیں جانے ہی نہیں دیں گے بلکہ سیدھا گھر پر لے آئیں گے۔ ارکم نے ارتضا کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا تھا، نہیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا، اس کے ایگزام ہیں، اس دوران کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا، سکون سے پیپرز دینے دو، پیپرز کے بعد بھی اس کا جب دل چاہے گا تب خود ہی واپس آ جائے گی، ورنہ کوئی بات نہیں، جیسے اس کی مرضی، کوئی بھی اسے واپس آنے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ ارتضا نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ارکم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی منع کر دیا تھا۔ سارین، احمد، زیب، زارون، ازراق اور اکرمہ نے بھی نہایت افسردگی سے ارتضا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تھا جو سر چھٹک کر دوبارہ سے سب بزرگوں کے درمیان جا بیٹھا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کا پہلے سے مضطرب دل اس ظالم لڑکی کی اس آخری نگاہ کے ساتھ ہی پہلو سے نکل کر علائے کے دامن سے لپٹ گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بند کر چلا گیا تھا، جبکہ ارتضا خالی پہلو میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو بامشکل دباتے ہوئے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کے ساتھ دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ فلائے کا مجرم تھا اور مجرم کے لیے اتنی سزا تو بنتی تھی۔ ڈا ججا ڈبرج دارا دوغدا چنچارا شاہ حویلی کا وسیع وارث ہرا بھرا لون بہت خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ اس وقت بکا نور بنا تمام مہمانوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ آج سارین، زیب اور زارون کا مشترکہ ولیمہ تھا جس کے لیے پوری حویلی سمیت لون کو بے حد خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ لون میں ایک حصہ دولہا دلہن کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جس میں تینوں دولہا دلہن کے لیے ایک کامن سٹیج بنایا گیا تھا۔ دلہنیں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی کہ تینوں دولہا بھی تیار ہو کر آ چکے تھے اور دلہنوں کو دیکھتے ہی تینوں نے سٹیج کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ السلام علیکم مسز زورین شاہ، زیب شاہ، اب تو اس ناچیز کو بتا دی کہ آخری ایسی کون سی خطا کی ہے میں نے کہ آپ اپنے غریب شوہر کو اتنے دنوں سے بے نیازی کی مار رہی ہیں۔ اپنے ریڈ اور گرین برائڈل لہنگے میں دلہن کے خوبصورت روپ میں سجی گڑیا جیسی زورین کو دیکھ کر زیب اتنے دنوں کی ناراضگی بھلا کر بے خود سا زورین کی طرف کھینچا چلایا تھا۔ وہ اور ساری ارتضا کے ساتھ این ولیمے والے دن ہی گاؤں پہنچے تھے، جبکہ زورین، صحابیہ اور مشال اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے اگلے دن ہی ارتضا کے کہنے پر زارون کے ساتھ گاؤں چلی آئی تھی۔ اب بے نیازی اور ناراضگی میں فرق ہوتا ہے زیب، زورین نے خفگی سے اپنے پاس کھڑے اپنے خوبرو سے شوہر کو جتاتے ہوئے کہا تھا۔ اس پورے ہفتے اس نے اس دلربا سے شخص کو بے حد بری طرح مس کیا تھا، مگر کس بات کی ناراضگی؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، الٹا تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو، وہ بھی بلا وجہ۔ زیب نے حیرت سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس کے اندازے ہی آج نرالے تھے۔ اب بلا وجہ؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوئی ہوں، آپ مجھ سے جس طرح کا بہیو کرتے ہیں اس کے بعد میرا آپ سے ناراض ہونا بنتا ہے۔ مجھ سے سوال کرنے سے پہلے آپ اپنے رویے پر بھی غور کریں، کبھی اپنے آپ ہی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں، کبھی خود بخود غصہ ہونے لگتے ہیں۔ میں آپ کی شخصیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں زیب، مگر آپ میری ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اسے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ توازن سے رہنا نہیں سیکھا اور پل پل یہ دھوپ چھاؤں سا رویہ اپنائے رکھا تو میں آپ سے ایسے ہی ناراض رہوں گی۔ ابھی صرف کچھ دن بات نہیں کہ آگے سے مہینوں بات نہیں کروں گی، زورین نے خفگی سے کہتے ہوئے اپنا رخ زیب کی طرف سے موڑ لیا تھا اور اسی سٹیج پر دوسری طرف موجود مشال کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ زیب حیرت سے منہ کھولے بیوی کا کانفیڈنٹ لہجہ اور انداز دیکھا رہ گیا تھا۔ جا بیٹا زیب، اب من مانیوں کے دن گئے، بات دھمکیوں تک آ پہنچی ہے۔ زیب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مائی لو، سنو تو آئی ایم سوری نا، لپک کر زورین کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تمہیں اب تو یقین آ گیا نا مشال کہ ہماری شادی ہو گئی ہے؟ جارون نے اپنے پاس مہرونوں پنک لہنگے میں کھڑی اپنی بے حد خوبصورت سی مشال سے سرگوشیانہ انداز میں کہتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا، تبھی وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب بدتمیزی نہ کرے ورنہ ابھی ارتضا بھیا کو اوپر بلا کر شکایت کر دوں گی کہ آپ مجھ سے چھچوری باتیں کر رہے ہیں، وہ گردن سے پکڑ کر آپ کو یہاں سے باہر لے جائیں گے، مشال نے تڑک کر کہا تھا۔
اور اس کے تیکھے انداز پر جارون نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اب بھابھی جان کا اثر پڑتا جا رہا ہے، تم پر بھی، وہ مشال کو گھورتے ہی بولا۔ جواباً مشال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اسی سٹیج کے آخری کونے پر موجود صحابیہ صارم کے ساتھ مسکراتے ہوئے سب مہمان خواتین سے مل رہی تھی۔ صحابیہ کے پاس کھڑے صارم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سر غوثیانہ انداز میں اسے پکارا تھا، مگر وہ اس کی پکار نظر انداز کی اپنے پاس کھڑی ایک مہمان خاتون کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ صحابیہ، صارم نے دوبارہ پکارا تھا، مگر اس بار بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ادیسی نمونے، صارم نے اس بار جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تھا، اور تبھی صحابیہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھومی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اس نے صارم کو گھورتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہنی مون پر کہاں چلو گی؟ صارم کے اس بے وقت اور بے موقع پوچھے گئے سوال نے صحابیہ کو سرتاپا سلگا کر رکھ دیا تھا۔ ابھاڑ میں وہ تب کر بولی تھی، ٹھیک ہے، پھر اکیلی جانا اور میرے لیے تھوڑے سے چنے پکڑ لینا۔ صارم نے اسے مزید تپایا تھا، تو آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، آج ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں، کھاتے رہے گا پھر اکیلے بیٹھ کر چنے۔ اور غصے سے بولتی ہوئی وہ اسی وقت سٹیج پر آتی علائے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ صارم اس کے جانے کی خبر سن کر بوکھلاتا ہوا فوراً سٹیج سے اتر کر نیچے باپ کے پاس بھاگا تھا تاکہ صحابیہ کا جانا کینسل کروا سکے۔ سلطان اطلال کی فیملی کو بھی ارکم ملک نے ولیمے میں شرکت کے لیے روک لیا تھا۔ شہرینہ اور نور بھی سلطان اطلال اور تہمینہ سے مل چکی تھی، سارا قصہ انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو سلطان اور تہمینہ ارکم ملک کے بھائی بھاوج کے طور پر بےحد پسند آئے تھے۔ سلطان اطلال کو بھی چھوٹے بھائی کی دونوں بیویوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر اتحاد اور سلوک نے بےحد متاثر کیا تھا کہ ماں رب بچے، انہوں نے یہ پہلی سوکنے دیکھی تھی جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشیدگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تہمینہ کو بھی شہرینہ کی نرم گوئی اور نور کی ہنسمکھ فطرت بےحد پسند آئی تھی۔ حفصہ بیگم کے اخلاق کی بھی وہ گرویدہ ہو گئی تھی، اور نغمہ نا کی چلبلی باتوں نے انہیں خوب ہنسایا تھا۔ تبھی وہ پورے فنکشن کے دوران شہرینہ، نور، حفصہ بیگم اور نغمہ نا کے ساتھ ساتھ رہی تھی، جبکہ سلطان اطلال، ارکم ملک، ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے۔ یا کرکم اور اشال بھی ایک دوسرے کے ساتھ چہکتے ہوئے فنکشن میں موجود مہمانوں سے ملتے پھر رہے تھے۔ اکرمہ اور آبان اشال اور ازراق کے ساتھ ساتھ موجود تھے، جن کا تعارف خوشی خوشی وہ دونوں سب لوگوں سے کروا رہے تھے۔ ارکم اور عفا بھی ایک دوسرے کی سنگت میں بےحد خوش تھے۔ روباب اور اعظم نے ان دونوں کا ساتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ عمر اور ابو بکر اپنے اپنے جوڑیدار اسعد اور امادہ کے ساتھ تھے۔ سنجیدہ سے اسعد کو کزن کے روپ میں عمر بےحد پسند آیا تھا، جبکہ اپنے جیسی عادتوں والا اپنا ہمر ابو بکر امادہ کا دوست بن چکا تھا۔ وہ دونوں پورے فنکشن میں کیمرے ہاتھوں میں تھامے سب کو کیپچر کرتے پھر رہے تھے۔ سبھی خوش باش سے فنکشن انجوائے کر رہے تھے، ماں سوائے ارتیزہ کے جو درد سے بول دل اور خالی آنکھوں کے ساتھ ادھر سے ادھر مختلف کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ فنکشن میں موجود اس کے سارے بھائی اور بھابیاں ارتیزہ کے دل کی حالت سے باخبر تھے، مگر جو اس بدحالی کی اصل ذمہ دار تھی تو وہ ہی ارتیزہ کی ذات سے اکثر انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے ہوئے تھی۔ اور پھر ولیمے کے اس پورے فنکشن کے دوران جارون، صارم، زیب، سیف، ازراق اور ارکم سمیت ان کی بیویوں نے بھی ارتیزہ اور علائے کے بیچ حائل ہوئی اس خلیج کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح انجان بنے رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو سرے سے جانتے ہی نہ ہو۔ علائے نے ولیمے میں نہایت خوش دلی سے شرکت کی تھی، اور وہ مست مگن، خوش باش فریش چہرے کے ساتھ پورے فنکشن میں سب سے ملتی پھر رہی تھی۔ حفصہ بیگم نے بھی علائے سے اپنی گزشتہ رویے کے لیے معافی مانگ لی تھی۔ علائے نے بھی ساس کو فراخ دلی سے معاف کر دیا تھا، اور اپنے خاندان کی بڑی بہو ہونے کے تمام فرائض بھی اس نے بخوبی نبھائے تھے، مگر بیوی کے فرض کو ادا کرنے میں وہ جان بوجھ کر ڈنڈی مار رہی تھی۔ اس نے پورے فنکشن میں ایک بار بھی ارتیزہ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کا جواباً ارتیزہ نے بھی بے نیازی کی چادر اوڑھ لی تھی بام کے لیے، حالانکہ خوبصورت سے روز پنک شرارے سوٹ میں کسی ماہر مصور کے ہاتھوں تراشی حسین مورت جیسی۔ علائے پر پہلی نظر پڑتے ہی ارتیزہ کی نگاہوں نے بیوی کے سراپے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر علائے کی دی ہوئی سزا یاد آتے ہی وہ اپنی نظروں پر لگام ڈال گیا تھا۔ اس نے بیوی کی اس لاپرواہی اور بے نیازی کو دیکھ کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بیٹھا لیے تھے، اور دوبارہ علائے کے سامنے آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ وہ پورا وقت مردانے میں ہی رہا تھا۔ اس نے غلطی سے دوبارہ زنانے حصے کا رخ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ولیمے سے نپٹتے ہی علائے اس سے ملے بنا، اس سے کچھ کہے بنا ہی دوبارہ عالیان اور اکمل صاحب کے ساتھ لاہور کے لیے نکل گئی تھی، اور ارتیزہ اس کی بے مروتی پر ششدر سا رہ گیا تھا۔ کیا وہ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر کے انہیں بے دردی سے اپنے پیروں تلے روند کر چلی گئی تھی؟ نہ جانے وہ اتنی پتھر دل کیوں ہو گئی تھی؟
ये कि उसे ना शौहर की आंखों में छिपा दर्द नजर आ रहा था, ना चेहरे पर फैली वीरानी दिखाई दे रही थी। इर्तिजा ने सोचा भी नहीं था कि इसकी एक जरा सी जज्बातियत अलाए को इससे इस हद तक मुतनफिर कर देगी। अगर उसे पता होता कि इसके थोड़ी देर के गुस्से की अलाए उसे इतनी सख्त सजा देगी तो वो अपने गुस्से को भाड़ में झोंक देता, बल्कि अलाए को एहसास भी नहीं होने देता कि वो उसके मजाक से हट हुआ है। फंक्शन के दौरान भी उसे यही सब सोच सोच कर खुद पर सख्त तैश आता रहा था, और फिर उसका ये गुस्सा शदीद गमों बेबसी में ढलकर उसे इस कदर आजुर्दा कर गया था कि अलाया के जाने के बाद वो खुद भी सख्त दिलबर्दाश्ता होकर फंक्शन छोड़कर चला गया था। जबकि बेटे के दिल की कीफत से अनजान अरकम मलिक के लिए तो दिन जैसे ईद और रातें शब-ए बरात की मानिंद हो चुकी थी। बस उनकी जिंदगी में अब हकीकी खुशियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। वाकई जुल्फकार शाह ठीक ही कहते थे कि उनका इर्तिजा उनके लिए बेहद मुबारक कदम साबित हुआ था। वो जब से उनकी जिंदगी में दोबारा वापस आया था, खुशियों ने उनके घर के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देनी शुरू कर दी थी। नूर भी उनसे राजी हो चुकी थी। इस गुजरे हुए पूरे हफ्ते में शौहर से दूर रहकर वो उन्हें बेहद बेतहाशा मिस करती रही थी, और फिर वलीमे पर अरकम मलिक की वापसी के साथ ही नूर ने शौहर के कंधे पर सर टिकाते हुए उनसे बहुत मान के साथ कहा था कि वो अपने उम्मुल खास को बहुत मस कर रही है, इसीलिए वापसी पर वो उनके साथ ही लाहौर चलेंगी। जबकि नूर को इतने वक्त बाद दोबारा से पुराने अंदाज में वापस लौटते देखकर अरकम मलिक के सीने पर रखा अनदेखा बोझा उतर गया था। उनकी दोनों बीवियां उनसे खुश थीं, उनके बच्चे उनकी निगाहों के सामने मौजूद थे। उनकी जिंदगी में सालों पहले पैदा होने वाला बिगाड़ अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। सब कुछ एतदाल पर आ गया था। 6 सालों से उनकी ज़ात जिस गम इश्क के हिसार में कैद थी, इससे उन्हें रिहाई भले ही ना मिली हो, मगर उनका दिल काफी हद तक मुतमईन हो चुका था। सिवाय रादिया की कमी के उनकी जिंदगी में अब कहीं कोई कमी नहीं रही थी। उनके तीनों बड़े बेटे अपनी अपनी जिंदगियों में सेट हो चुके थे। बाकी 2 छोटे भी पढ़ाई के साथ अपना करियर बनाने की तगो-दौ में लगे हुए थे। उनके घर को अब मुकम्मल तौर पर खुशियों का गहवारा कहा जा सकता था। अरकम मलिक से उनके बाबा और माँ ने जो कुछ ख्वाब में कहा था, वो सब बहुत जल्द हकीकत बनकर उनके सामने आने लगा था। दूसरी तरफ सुल्तान अतलाल भी छोटे भाई और उनके बच्चों को इतने मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच देखकर जैसे अंदर तक मुतमईन हो चुके थे। उनके भाई ने अपनी आधी जिंदगी जिन लोगों के दरमियान गुजारी थी, वो बेहद मुखलिस, मोहब्बत करने वाले और बेजरल लोग थे, जिन्होंने वाकई ज़बीब अलहन इब्न अल-हशीमी जैसे एक लावारिस बच्चे को अपने खानदान का हिस्सा मानकर उनके साथ साथ उनकी नस्ल को भी संवार दिया था। दुनिया में ऐसे लोगों का फुकदान था, मगर ये वाकई हुल-हशीमी खानदान पर इस रब का खास अलखास करम था। इसकी इनायतें थी कि अल्लाह ने सख्त मुसीबत के वक्त भी उनकी अपने गैब से मदद की थी। अल्लाह ने ज़ियाद और सायरा के बेटे की जिंदगी को इस वक्त बचाया था जब दुश्मनों ने उन्हें मिटाने का पूरा इरादा कर लिया था, मगर इस रब ने उनके खानदान के नाम को मिटने नहीं दिया था। बेशक उसका इरादा इंसान के इरादे से ज्यादा कवी और मजबूत होता है। सुल्तान अतलाल समेत अरकम मलिक भी इस मेहरबानी के लिए अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते कम था। सुल्तान अतलाल अरकम मलिक और उनके खानदान से मिलकर इस कदर खुश थे कि अब रियाज वापस जाने के लिए उनका दिल नहीं मान रहा था। हालांकि उनका यहाँ आने का मकसद भी अब पूरा हो चुका था। रुबाब मिल चुकी थी तो उनके बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा गम दूर हो चुका था। एहजम की बीच मजधार में डोलती जिंदगी को किनारा मिल गया था। वो अपनी रुबाब से मिल चुका था, इसके साथ खुलकर जीना चाहता था। वो खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इसीलिए उसने सुल्तान अतलाल से कह दिया था कि वो यहाँ से वापस जाते ही अपना ऑपरेशन करवाना चाहता है, जो चीज़ सुल्तान अतलाल इतने सालों में बेटे से नहीं मनवा सके थे। उसे रुबाब ने अपनी आमद के कुछ ही दिन बाद मुमकिन कर दिखाया था। तभी सुल्तान अतलाल दिल से बहू के शुक्रगुजार थे। एहजम के ऑपरेशन से फारिग होते ही उन्हें काफी वक्त से पेंडिंग में पड़ी इकरीमा की शादी भी निपटानी थी। आबान को भी वो इकरीमा के साथ ही ठिकाने लगाने का इरादा कर चुके थे। यानी अरकम मलिक के साथ साथ की खुशियों ने सुल्तान अतलाल की जिंदगी में भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। अल्लाह ने इन दोनों भाइयों को 5 बेटों से नवाजा था। ज़ियाद इब्न अल-हशीमी की नस्ल को वुसअत दी थी। माजी में अपने बच्चों को लेकर जो भी भूल चूक इन दोनों भाइयों से हो चुकी थी, इससे सबक लेते हुए अब वो अपनी नस्ल को संवारने का काम करना चाहते थे। तभी सुल्तान अतलाल ने तो पक्का इरादा कर लिया था कि वापसी पर वो अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके फौरन ही उम्रे का फरीज़ा अंजाम देंगे। और फिर जब इन्होंने अपना इरादा छोटे भाई के सामने बयान किया तो उनके साथ साथ अरकम मलिक के दिल में भी फौरन ही अल्लाह के घर हाजिरी देने की ख्वाहिश जाग उठी थी।
اور انہوں نے بھائی کے ساتھ ساتھ خود بھی عمرے پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ شہرینہ اور نور بھی شوہر کے ساتھ جانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، مگر پھر ارحم ملک نے بھی بیٹے کے ساتھ جانے کی پلاننگ کر لی تھی۔ ذوالفقار شاہ، حفصہ بیگم، ساحر شیرازی اور نغمہ نا کو جب ان لوگوں کے جانے کی بابت پتہ چلا تو ان سب نے بھی رختے سفر باندھ لیا تھا، یعنی خاندان کے تمام بزرگ عمرا کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ علائے ساس سسر کے ساتھ باقی سب کے جانے کا سن کر بس کچھ گھنٹوں کے لیے ہی سب سے ملنے الخاص آئی تھی، مگر پھر کچھ گھنٹے سب کے ساتھ گزار کر وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ ایفا اور اشال نے بہت اصرار کے ساتھ اسے الخاص میں رکنے کے لیے کہا بھی تھا، مگر وہ پیپرز کا بہانہ کر کے ٹال گئی تھی۔ اس دوران ارتیزا سرے سے غائب ہی رہا تھا۔ علائے کی متلاشی نگاہوں نے اسے کافی ڈھونڈا تھا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، اور علائے خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی۔ یوں ولیمے کے 4 دن بعد ارکم ملک، ساحر شیرازی اور ذوالفقار شاہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ آنن فانن سلطان اطلال کی فیملی سمیت انہی کے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہو کر عمرے کے لیے سعودی چلے گئے تھے۔ تو جب ہرتاد نان دینے لگا تھا، ان کا عمرہ بخیرت مکمل ہو چکا تھا۔ عمرہ کے فوراً بعد داد اعظم اور رباب اکرمہ اور سلطان اطلال کے ساتھ امریکہ کے لیے فلائی کر گئے تھے، جہاں سے ایک کامیاب آپریشن کے بعد ان کی واپسی پورے 15 دن بعد ہوئی تھی۔ اب اعظم سلطان دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ سلطان اطلال کے امریکہ قیام کے دوران ارکم ملک، نور اور شہرینہ کو تہمینہ نے واپس پاکستان جانے ہی نہیں دیا تھا۔ ٹانگ گئے، جبکہ ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی عمرہ مکمل کرتے ہی اپنی اپنی بیویوں اور ارحم ملک کے ساتھ واپس آ چکے تھے۔ ارحم ملک عمرہ سے واپس آتے ہی 4 ماہ کی جماعت کے لیے دوسرے شہر بھی جا چکے تھے۔ ویسے بھی انہوں نے عزم کیا تھا کہ وہ جب تک ارکم ملک کے تینوں بیٹوں کی شادیاں نہیں کروا دیتے تب تک الخاص سے کہیں نہیں جائیں گے، اور انہوں نے واقعی اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ اس دوران آفس کو احسن طریقے سے ازراق اور ارکم نے سنبھالا ہوا تھا، اور الخاص کو ان دونوں کی بیویوں نے، یعنی سب بزرگوں کے پیچھے بھی الخاص کا نظام احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ پھر پورے 2 ماہ ریاض میں قیام کے بعد ایک دن پہلے ہی ارکم ملک ایک مرتبہ پھر سلطان اطلال کی فیملی کے ساتھ واپس پاکستان چلے آئے تھے، اور ماں باپ کے آنے کی خبر سن کر ارتیزا بھی ارکم ملک کی واپسی سے ایک دن پہلے ہی فیصل آباد سے لاہور پہنچا تھا۔ وہ 2 ماہ سے فیصل آباد والے آفس کا کام دیکھنے کو وہیں رکا ہوا تھا۔ 2 ماہ کے کڑے بنباس کے دوران علائے نے نہ شوہر کی پلٹ کر خبر لی تھی اور نہ ارتیزا نے بیوی کا حال چال پوچھا تھا۔ اس وقت الخاص کے ہرے بھرے لان میں سلطان اطلال اور ارکم ملک کے سارے بچے موجود تھے۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، موسم خاصا خوشگوار تھا، کیونکہ 2 دن سے لاہور میں بارشیں ہو رہی تھی، تبھی موسم میں ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ لان میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مگن تھے۔ ہاں تو اشال، اب بتاؤ، کیا اب بھی کہو گی کہ تمہارے ارتیزا بھیا جیسا کوئی اور ہو تو ڈھونڈ کر بلائیں گے؟ کہنے کہ ہم نے تمہارے ارتیزا بھیا جیسے مزید 3 نمونے دریافت کر لیے ہیں۔ ہاں، میرے جیسا اب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب تم فوراً اپنا ڈائیلاگ چینج کر لو، ازراق نے اپنے پاس بیٹھی بیوی کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر اشال ٹھپ کر مسکرا دی تھی، جبکہ خود کو نمونہ کہنے پر اعظم اور اکرمہ نے اپنے پاس بیٹھے ازراق کی گردن پکڑ لی تھی۔ اعظم کے پاس بیٹھے ارتیزا نے بھی گھور کر اسے دیکھا تھا، اور امادہ سے باتیں کرتا ابو بکر تو ازراق سے فوراً خفا ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو نمونہ لگتے ہیں، اس نے منہ بنا کر اپنے سامنے بیٹھے ازراق سے پوچھا تھا۔ ہاں، ایسے تو صحابیہ بھابی سارین بھیا سے پوچھتی ہیں جب وہ انہیں دیسی نمونہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس ابو بکر، تم نے کیا صحابیہ بھابی کو یہ بولتے سنا تھا؟ اشال نے حیرت سے ابو بکر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً ابو بکر نے فوراً شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا، اور باقی سب لوگ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ توبہ کرے، میں کیوں ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سنوں گا؟ امادہ نے مجھے بتایا ہے، میں سارین بھائی باکسر ہیں، اور میں ایسے خطرناک لوگوں سے ذرا دور ہی رہتا ہوں۔ ابو بکر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے سامنے چھتری کھول کر بیٹھے اکرمہ کو دیکھ کر کہا تھا، جس کا اسپیشل پروٹوکول یہاں بھی اپنے گھر کی طرح قائم تھا۔ ہڑپوک چوزے، تم اور آبان، اکرمہ نے ابو بکر کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا، مگر ابو بکر کے ساتھ ہی آبان اکرمہ کی بات سن کر اسے گھورنے لگا تھا۔ اہم چوزے اور تم ویمپائر، آبان نے فوراً حساب برابر کیا تھا، جبکہ اس کی زبانی ویمپائر لفظ سن کر اعظم سے باتیں کرتا ارتیزا اچانک چونک اٹھا تھا۔ اسے شدت سے اس دشمن اعجاں کی یاد آئی تھی جو 2 ماہ سے اسے یکسر بلائے بیٹھی تھی۔ ازو بھی ہو، مگر پہلے ہمیں کمپٹیشن دینے کو بھائی اکیلے ہی کافی تھے، مگر اب اکرمہ بھائی اور اعظم بھائی کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، اسی لیے محفلوں میں ان لوگوں کے اقبیلے سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ ساری لائم لائٹ یہ اکیلے ہی لے جائیں گے، غریبوں کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔
ارکم نے منہ بناتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے آبان سے کہا، ڈونٹ وری، ہم دن کی محفلوں میں شرکت کر لیں گے۔ ہمارا اکریمہ اکثر ہی دن میں گوشہ نشین رہتا ہے اور رات کو سج سنور کر گھر سے نکلتا ہے۔ اب یہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی رات کا راضہ بنا دے گا، فکر نہ کرو۔ آبان نے ارکم کو تسلی دی تھی، جس پر ایک بار پھر اکریمہ نے تل ملاتے ہوئے اس کی کھنچائی شروع کر دی تھی اور باقی سب دبی دبی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کی نوک جھونک سن رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں لنچ کا وقت ہوتے ہی سبھی لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ اب لان میں بس ارتیزہ اکیلا رہ گیا تھا۔ پھر وہ لان میں ایک طرف رکھی بڑی سی لان چیئر پر نمدراز آنکھیں مودے الائے کے متعلق سوچنے لگا تھا، جس کی بے حسی اس وقت اسے کڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو تم دھوپ میں اتنی آسانی سے کیسے بیٹھ جاتے ہو ارتیزہ؟ جانتے ہو بابا، اعظم، شقیق، ابو بکر اور میں دھوپ سے شدید الرجک ہے۔ میں تو ہمیشہ جب بھی دھوپ میں آتا ہوں اپنی چھتری ساتھ لینا نہیں بھولتا۔ کہ اچانک اپنے بالکل پاس اکرمہ کی آوازیں سن کر ارتیزہ چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آسمانی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں اپنے چمکتے چہرے اور خوبصورت نقوش کے ساتھ اکرمہ ارتیزہ کی پرچھائی لگ رہا تھا۔ اتفاق سے خود ارتیزہ نے بھی اس وقت آسمانی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر مماثلت رکھتے تھے کہ اگر انہیں ایک دوسرے کے بدل کے روپ میں کسی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو لوگ آسانی سے دھوکہ کھا جاتے۔ ارتیزہ نے اکرمہ کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو مگن سے انداز میں اس کے اور اپنے سر کے اوپر بڑی سی چھتری کھول کر سیٹ کرتے ہوئے خود ارتیزہ کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اب بولو نا، تمہیں دھوپ سے الرجی نہیں ہے؟ اکرمہ نے دوبارہ ہوچا تھا۔ مجھے دھوپ کی عادت ہے، ارتیزہ نے مختصراً جواب دیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ دھوپ کے ساتھ اپنی اسی لڑائی کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو خود سے بری طرح بدظن کر چکا تھا اور پچھلے 2 ماہ سے خود شدید کرب سے گزر رہا تھا۔ اچھا ہی، ویسے تمہاری کافی عادتیں نان البینوجو جیسی ہی ہے، مگر مجھے تو اپنی اس بیماری کی وجہ سے خاصا پروٹوکول ملتا ہے۔ مما سے لے کر بابا اور میری منگیتر بھی سب مجھے کافی اسپیشل فیل کرواتے ہیں۔ اکرمہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ارتیزہ کو اطلاع دی تھی۔ وہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ ارتیزہ نے گردن موڑ کر حیرت سے اکرمہ کا مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مما کی بھتیجی ہے، لکھنؤ میں رہتی ہے۔ منگنی سالوں پہلے ہوئی تھی، مگر شادی کو میں نے اب تک لٹکا رکھا تھا کیونکہ شقیق کا کیس تمہیں پتہ ہی تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ پہلے شقیق کی مینٹل کنڈیشن ذرا سیٹ ہو جائے، اس کے بعد ہی میری اور آبان کی شادی ہو، اور اب بہت جلد وہ ہم دونوں کا بینڈ بجوانے والے ہیں۔ آبان کے لیے انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی کو سیلیکٹ کر لیا ہے، اکرمہ نے ارتیزہ کو مزے سے بتایا تھا، اور تبھی اکرمہ کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اماب کی ویڈیو کال تھی، جسے دیکھ کر اکرمہ کو اچانک شرارت سوجی تھی۔ وہ کال پک کر کے تیزی سے کیمرہ کے سامنے سے ہٹا تھا اور اس نے ایک ہاتھ میں تھمے اپنے فون کا کیمرہ ارتیزہ کی طرف کر دیا تھا۔ ارتیزہ حیرت اور ناسمجھی سے اس کی حرکت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کہیں اکرمہ سلطان، تمہاری زندگی بس فضول کاموں میں ہی گزر رہی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک دن میں تم میرا کتنے لیٹر خون جلاتے ہو؟ اگر میں کسی کو بتاؤں تو سب مجھے پاگل سمجھ کر پتھر مارنا شروع کر دیں گے کہ تمہارے فون میں مجھے ایک کال کرنے کا بھی بیلنس موجود نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ بہت جلد تم فقیری کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے ہو، مگر ہمیں فون کے ساتھ ہی منسلک ایک سروس بھی ملتی ہے جسے آج کل بچہ مفت میں یوز کر رہا ہے۔ اسے ہر فارم میں انٹرنیٹ کہا جاتا ہے، اور اسی انٹرنیٹ کے سہارے تمہارے فون میں موجود بہت ساری ایپس مفت میں کام کرتی ہے۔ ان ایپس کا استعمال کر کے تم مجھے مفت میں ایک کال نہیں کر سکتے، میں بھی تو تمہیں کال کرتی ہوں نا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا، اچھی طرح جانتی ہوں میں دن کے کتنے گھنٹے تم فری ہوتے ہو۔ اپنا فری ٹائم تم اپنے ان جنگلی جانوروں کے ساتھ خوشی خوشی گزارتے ہو، مگر مجھے کال تو دور ایک میسج تک کر کے خیریت نہیں پوچھتے، اور مجھ سے اچھے تو تمہارے زو و ہاتھی، شیر اور بندر ہیں، تو کم سے کم انہیں تم سے کال کرنے کے لیے کہنا تو نہیں پڑتا۔ اس پورے ہفتے میں یہ دوسری بار ہے جب میں نے خود تمہیں کال کیا ہے، مگر تم نے ایک بار بھی زحمت نہیں کی۔ ایموشنز نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے، یا اپنی ساری فیلنگز تم نے اپنے زو کو دان کر دی ہے؟ اب کچھ بولو گے یا منہ میں دہی جمائے بیٹھے رہو گے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، ہواؤں سے نہیں۔ فون کے دوسری طرف وہ جو کوئی بھی تھی اکرمہ سے سخت تپی ہوئی تھی، تبھی تو وہ کیمرے کے سامنے موجود ارتیزہ پر بنا دھیان دیے تو بنا کسی تصدیق کے جو بولنا شروع ہوئی تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی تھی، اور ارتزی حیرت سے منہ کھولے فون کے دوسری طرف گلابی کپڑوں میں موجود سوٹ کے ہمرنگ چہرے والی اس نازک و خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو دکھنے میں جس قدر معصوم و خوبصورت تھی، اس کی زبان کے ظہر اتنے ہی خطرناک تھے
जबकि इर्तिजा के चेहरे पर सजे तासुरात देखकर इकरिमा कहकहा लगाकर हंसता हुआ दोबारा से इर्तिजा के साथ आ बैठा था। खौफ सीमा, तुम बोलने से पहले सोचने का तकल्लुफ कर लोगी तो क्या तुम्हारी जबान में दर्द होने लगेगा? खैर, उनसे मिलो, ये मेरा कजिन इर्तिजा, सारी वे जिसके बारे में तुम्हें लास्ट कॉल पर बताया था। देखा, तुम भी धोखा खा गई ना। फिर तुमने इकरिमा समझ बिलावजह बेचारे इर्तिजा को झाड़ कर रख दिया। इकरिमा ने तासुफ से अपनी पगली मंगेतर को देखते हुए कहा, जो उसकी बात पर ध्यान दिए बिना हैरत से मुंह खोले इर्तिजा को देख रही थी। इकरिमा, प्लीज मुझे एक थप्पड़ मारो, मैं जागते हुए ख्वाब देख रही हूँ। सीमाब हैरत ओ बेयकीनी से आंखें फाड़कर बारी बारी इकरिमा और इर्तिजा को देखते हुए बोली थी, पॉसिबल ही नहीं है ना, मेरा थप्पड़ इंडिया तक नहीं पहुंचेगा। इस काम के लिए तुम अपने घर में ही किसी की खिदमत हासिल करो, इकरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा था। इकरिमा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी शक्ल के हैं, सीमाब ने हैरत से कहा और इर्तिजा बेजार होते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ कि तभी उसकी नज़र बाहरी दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ते अरकम मलिक पर पड़ी, जिनके हाथ में एक बैग थमा हुआ था और उनके साथ ही छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती अलाय भी थी, जिसे देखकर एक पल को हैरान होने के बाद इर्तिजा के जबड़े जब्त से भिंच गए थे और वो पैर पटकते हुए घर के अंदर चला गया था और बिना किसी की तरफ देखे तेजी से सीटियां तय करता ऊपर चला गया था। इसका रुख अपने रूम की तरफ था। रूम में दाखिल होते ही उसने शदीद गुस्से में जोर से दरवाजा बंद किया था और अपने बेड के पास पड़ी इजी चेयर पर बैठते हुए उसने अपनी जलती आंखें मूंद ली थी। दिल इस बेहिस लड़की को देखकर बुरी तरह मचलने लगा था। और कब तक यूं खुद को सजा देते रहोगे? अपने बिल्कुल पास अरकम मलिक की आवाज सुनकर इर्तिजा ने अपनी जलती आंखें खोल कर बाप को देखा था। अरकम मलिक उसकी इजी चेयर के पास ही खड़े थे। सजा मैंने नहीं दी पापा, बल्कि पिछले 2 महीनों से वो मुझे दे रही है। इर्तिजा एक नजर बाप के चेहरे को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें खा के लहद बेड पर आ बैठा था। ये झगड़ा तुम्हारी एक छोटी सी नादानी से शुरू हुआ था इर्तिजा, तो उसे तुम खुद ही खत्म क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ अलाय तुमसे जारून की बारात वाले दिन से खफा है। अगर वो नाराज थी तो तुम उसे मना लेते बेटा। अरकम मलिक ने इर्तिजा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। वो बहुत जद्दी है, नहीं मानती, इर्तिजा ने थके थके लहजे में कहा था। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है इर्तिजा, तुम उसे मनाने की कोशिश तो करते। याद रखो मेरे बच्चे, मोहब्बत और अना कभी एक साथ एक ही दिल में बसेरा नहीं करती। अगर तुम अलाया से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने और इसके बीच कभी भी अपनी अना को आने मत देना। वो अगर तुम्हारे सामने नहीं झुकती तो तुम खुद उसके आगे झुक जाना। अरकम मलिक ने इर्तिजा के कंधे को थपथपाते हुए उसे नसीहत की थी और उसे खामोश बैठा छोड़कर अलाया को इर्तिजा के पास भेजने की नीयत से बाहर निकल गए थे, जबकि इर्तिजा बेड कराओ से टेक लगाए आंखें मूंद कर बैठ गया था। इसकी सोचे अलाया के इर्द गिर्द ही घूम रही थी कि अचानक उसे अपने आसपास एक खूबसूरत मसूर कुंजानी पहचानी खुशबू चकराती महसूस हुई थी। इसके साथ ही उसकी पेशानी को किसी के नरम और नाजुक लबों ने छुआ था। एक सरशारी सी उसके अंदर तक फैलती चली गई थी। तड़पते कर लाते दिल को करार नसीब हुआ था। पेशानी के बाद उसके दाएं गाल को चूमा गया था, फिर बाएं गाल पर महर मोहब्बत सब्त की गई थी। वो खामोशी से बैठा उसके लबों के इस ठंडे मीठे लम्स को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा था, मगर एक बार फिर उसे इस दुश्मन एजां की दी गई सजा याद आई थी और लफ्ज़ ज़रूरत इसके कानों में गूंजने लगा था। तभी अचानक उसने आंखें खोलकर अपनी ठोड़ी को चूमती अलाया को देखा था, तो जो उसके आंखें खोलते ही पीछे होकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी थी। वो एक शिकायती नजर अलाया पर डालता हुआ एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब क्यों आई हो? उसने शाकी लहजे में पूछा। तो तुम जो लेने नहीं आए तो मुझे खुद आना पड़ा। वो भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तो कैसे आता? तुमने सजा दी थी मुझे, खुद से दूर रहने की सजा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सजा का दौरानिया कितना तवील है। इसके लहजे में पिछले 2 माह की दूरी का करब छिपा हुआ था। और मैंने सजा दी थी तो तुम मानने से इनकार कर देते। जा रही थी तो आगे बढ़कर हाथ थाम लेते। तुम हक रखते थे उस्ताद मोहतरम, और कुछ नहीं तो एक काल ही कर लेते, या सिरे से मुझे भूल बैठे थे। वो इर्तिजा के पास आते हुए उसकी टी शर्ट के कॉलर को दुरुस्त करने लगी थी। लहजे के साथ निगाहों में शिकायत छिपी हुई थी और इसकी बात सुनकर इर्तिजा ना जाने क्यों खफीफ सा हो गया था। शायद उसे भी अपनी कोताही का एहसास हुआ था। तो तुम खुद कह कर गई थी अलाय कि तुम डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। मेरा साथ तुम्हें डिस्टर्ब करने लगा था। बहुत बुरा जो हो गया था। कथा में बाकौल तुम्हारे कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि हमारे बीच बस हजरूरत का रिश्ता रह गया है। तुरे कि तुम्हें अगर अपने दिल के हाथों मजबूर हो कर लेने जाता तो तुम्हें मेरा अमल मोहब्बत नहीं बस ज़रूरत दिखाई देता, और मैं तुमसे ज़रूरत का ज़बरी रिश्ता निभाना नहीं चाहता था।
وہ سخت برہمی سے بولتا، اس کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے معاف نہیں کرو گے استاد محترم، وہ اس کی پیٹھ سے سر ٹکاتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں بولی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے ارتیزا کے سینے پر باندھ لیے تھے۔ اس شخص سے اتنے دن کی دوری نے علائے کو جیسے بری طرح تھکا ڈالا تھا، جبکہ اس کے اس بے بس انداز نے ارتیزا کو ساکت کر ڈالا تھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ معافی کیسی، غلط تو میں تھا، اور تم نے مجھے میری غلطی کی بالکل صحیح سزا دی ہے۔ وہ علائے کی اس خود سپردگی کے سامنے جیسے خود بھی ہارنے لگا تھا۔ تبھی اپنے سینے پر بندھے اس کی باہوں کے حصار کو کھول کر وہ سرعت سے پلٹا تھا۔ علائے اس کے سامنے ہی مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ خف اسے یوں شکستہ سے روپ میں دیکھ کر ارتیزا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارتیزا، ایک بار پھر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اور اس کا یہ پسپا مرجھایا ہوا لہجہ ارتیزا کو مضطرب کر گیا تھا۔ وہ ایسے بھی کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو غلطی ہونے کے باوجود ہمیشہ دبنگ انداز میں بس اپنی منواتی تھی، مگر اب یہ کیا ہو گیا تھا کہ اس کی علائے اس قدر دبی دبی آواز میں اس سے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ تم ایسے ہی کرتی ہو علائے، ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، بس اپنی منواتی ہو، میری نہیں مانتی۔ مجھ سے غصہ ہونے کا، خفا ہونے کا حق کیا بس تم ہی رکھتی ہو۔ میں تم پر غصہ نہیں ہو سکتا، خفا نہیں ہو سکتا۔ لو ڈروں، ہزاروں بار تمہارے غصے اور ناراضگی کے بعد میں نے تمہیں منایا ہے، مگر یہ پہلی بار تھا جب میں تم سے خفا ہوا تھا۔ تم مجھے منا نہیں سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر شکایت کر بیٹھا تھا، اب منانے ہی تو آئی ہوں، علائے نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس بار ارتیزا واقعی ہار گیا تھا کہ اس نے کسی کی قیمتی متاع کی طرح علائے کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ 2 مہینے تڑپانے کے بعد وہ اس کا سر چومتے شکایت نہ بولا، 2 مہینے میں نے بھی تو تمہارا انتظار کیا ہے۔ اگر آج میں واپسی کا ارادہ نہیں کرتی تو تم مجھے اگلے 2 مہینے بھی لینے نہیں آتے۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی ارتیزا، مگر تم نہیں آئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارا انتظار کرتے کرتے میری سانسیں بھی تھم جائیں گی، مگر تم مجھ سے اتنے خفا ہو کے واپس نہیں آؤ گے۔ علائے نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بھرائے لہجے میں کہا، اور اس کے اس تڑپتے لہجے پر ارتیزا نے بھی تڑپ کر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے علائے کی بہتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اب کیسی ناراضگی اور کہاں کا غصہ، سب کچھ اس ظالم لڑکی کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا تھا۔ اس نے جھک کر علائے کی بہتی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ اوہ، تمہاری ان سانسوں کا ناطہ میری سانسوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا زنگ، جس دن تمہاری سانسیں تھم گئی اس دن تمہارا یہ استاد محترم بھی اگلی سانس نہیں لے سکے گا، اسی لیے آئندہ ایسی فضول باتیں مت کرنا، اور میں نے تمہیں رونے سے منع کیا تھا نا۔ پھر یہ فونسو کیوں؟ پھر وہ علائے کے چہرے کو نگاہوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے اور سر کو چومنے لگا تھا۔ تبھی علائے کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ اتنا مسکیا تھا اس نے اپنے ارتضی کے اس مہربان لمس کو، ان خوبصورت آنکھوں کو جنہیں دیکھ کر وہ دنیا بھول جاتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ارتیزا، مگر تم مجھے بھول گئے تھے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اور کون کافر تمہیں بھولا تھا میری جان؟ ان 2 ماہ میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں شدت سے یاد نہ کیا ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب تمہارے بنا میں پرسکون نیند سویا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا لایا، مگر تم بنا کچھ سوچے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا جو بھی قصور تھا تو تم مجھے اس کے لیے سامنے رہ کر سزا دیتی۔ یوں ہزار کے عجابوں کے حوالے کر کے تم نے مجھے ہی نہیں خود کو بھی بہت تڑپایا ہے، اور کہ اس جرم کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنے سینے سے لگی علائے کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتا ہوا خفگی سے بولا تھا، جو سزا دینی ہے دے دو، مگر جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو تم مت کرنا، مجھے خود سے دور مت کرنا، ورنہ تم سے دوری اب میری جان لے لے گی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ارتیزا کو جیسے ایک پل میں معتبر کر گئی تھی۔ واقعی اس کے لیے یہ لڑکی اللہ کا عطا کردہ بہترین تحفہ تھی۔ اللہ نہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ کیوں خود کو بار بار کوس رہی ہو جان؟ اور تمہیں خود سے دور میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ تم خود مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ ارتیزا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، تو روکا کیوں نہیں مجھے؟ وہ ایک جھٹکے سے ارتیزا سے الگ ہوتے ہوئے ناک چھڑا کر پوچھنے لگی تھی، تو تمہیں مجھے تڑپانے کا شوق جو چڑھ رہا تھا دائے، اسی لیے خود ہی آلیان کو بلا کر خوشی خوشی چلی گئی، اور پھر تمہیں شوہر سے زیادہ اپنے ایگزام کی بھی فکر تھی، اسی لیے مجھے چھوڑ کر گئی تھی کہ بنا کسی ڈسٹربنس کے پرسکون ہو کر پیپرز دے سکو۔ ارتیزا نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے خود بھی ہارے ہوئے انداز میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا اور اس کی شفاف گردن کو چومنے لگا تھا۔ میں نے پورے پیپرز نہیں دیے، لاسٹ کے 2 رہ گئے ہیں۔ اپنی گردن پر جا اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی تھی۔
साथ ही उसने खफगी से इर्तिजा की खूबसूरत शरबती आंखों में देखा था। अब क्यों तैयारी नहीं की थी? सैद क्या? इर्तिजा ने मुस्कुराकर पूछते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया था और इसलिए बेड पर आ बैठा था। अनी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, अलाया ने झिझक कर हल्की आवाज में बताया था। क्या वही तुम्हारी तबीयत खराब थी अलाया, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? इस कदर खफा थी मुझसे कि तबीयत खराब होने के बावजूद एक कॉल भी नहीं की तुमने। क्या हुआ तुम्हें बताओ मुझे, इर्तिजा ने सख्त खफगी से कहते हुए अलाया के झुके सर को देखा। मगर मुसीबत ये थी, वो इस लड़की को यूं मुंह बनाए उदास व मलूल भी नहीं देख सकता था, और अब तो इसकी तबीयत भी खराब थी। इसीलिए इर्तिजा ने एक बार फिर नरमी से उसे अपने साथ लगा लिया था। तो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें बताना चाहती थी, एक मुझे किया हुआ है, अलाया मुबहम से अंदाज में कहते हुए इर्तिजा से अलग हुई थी और बेड पर पड़े अपने अपने बैग को उठाकर खोलते हुए उसने बैग से एक वाइट कलर का एनवलप निकालकर इर्तिजा के हाथ में थमा दिया था। इर्तिजा ने नासमझी से अपने हाथ में मौजूद एनवलप को देखा और फिर उसे खोलकर अंदर मौजूद पेपर निकालते हुए उसने सरसरी नजरों से पेपर पर मौजूद तहरीर को पढ़ा था। लेकिन फिर वो खुशी, हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत के साथ जोर से चीख उठा था। सच अलाया, हाँ मैं पापा बनने वाला हूँ। उसने खुशी से अपनी जगह से उठते हुए अलाया को भी एक झटके से अपनी जगह से उठाया था और उसे बाहों में लेकर घुमा डाला था। फिर जबकि अलाया उसकी दीवानगी पर तमाम उदासी भूल कर महसूस होते हुए जोर से हंस पड़ी थी। इर्तिजा ने उसे गोल गोल घुमाने के बाद एहतियात से बेड पर लेटाया था। मुबारक हो मेरे बेटे या बेटी की अम्मा जान, बहुत बहुत जल्द जूनियर इर्तिजा या बेबी अलाया हमारी जिंदगी में वारिद होने वाले हैं। खान क्या? इर्तिजा ने शरारत से इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब बेशरम उस्ताद मोहतरम अलाया ने शर्मा कर अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया था और पूरा रुमान दोनों की खूबसूरत खिलखिलाहटों से गूंज उठा था। जबकि उनके रूम में दाखिल होते अरकम मलिक जो बेटे और बहू के बीच सुलह करवाने के इरादे से अंदर आ रहे थे, इन दोनों की खिलखिलाहट सुन आसूदगी से मुस्कुराते हुए दरवाजे से ही वापस पलट गए थे।